وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسراء درس نمبر 1280، آیت نمبر 82، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم قرآن پاک کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 82. لفظی ترجمہ: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، یقین کرنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. سامعین کرام، مضمون سورہ اسراء مکی صورت ہے، اور
جو معراج کے لیے ضروری باتیں ہیں انسان کی معراج کے لیے وہ بیان ہو رہی ہیں، اور مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے ایسی آیات پیش کر رہا ہے جس سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو اور ہمارے لیے روشنی کا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم روشنی یہاں حاصل کر لو دنیا میں، اور اگر یہاں تم اندھے رہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو پھر وہاں بھی تم کچھ نہیں دیکھ سکو گے۔ بہت اہم مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس پہ بات کی بھی ہے۔ اور بہرحال آج کا جو مضمون ہے کہ وہ قرآن کے متعلق ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اگر کوئی اسے مان لے تو اس کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کا نقصان بڑھ جائے گا، جو وہ تو ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرے گا اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن پاک جو ہے کیا ہے۔ دراصل انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، یہ بے خبر ہوتا ہے، یہ جاہل ہوتا ہے، اور لا علم ہوتا ہے، اور بیمار ہوتا ہے۔ یہ ساری یعنی پیدائش کے وقت یہ حالت ہوتی ہے۔ بے خبر ہے یہ اپنی حقیقت سے، بے خبر ہے اپنی منزل سے، ناآشنا ہے منزل تک پہنچنے کے راستے سے، اور یہ بیمار ہے، یعنی قدرتی طور پہ، یعنی اس میں کچھ ایسی بیماریاں، کچھ ایسی علتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں جس کی اس نے صفائی کرنی ہے، جس کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ قد افلح من تزکا، بیمار ہے اور آلودہ ہے، لیکن اس کو آلودہ رہنا نہیں ہے، اس کو پاک ہونا ہے، اس کو شفایاب ہونا ہے، اور اس کو باخبر ہونا ہے، اس کو اپنی منزل اور منزل کے راستے سے باخبر ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارا رب ہے وہ، اور ہم پہ وَكَانَ ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق ہے اور مہربان ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور رحمت، اس کی رحمت بڑھ گئی ہے اس کے غصے پہ، تو اس کی رحمت کو سمیٹنے کے بہت سارے ذریعے ہیں اور بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کی جڑ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تمام نعمتوں کی جڑ قرآن پاک ہے۔ پھر جو قرآن پاک لایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذات ہے، اس کو یعنی وہ اس کی پھر اپنی ڈیوٹیاں ہیں، وہ ابھی میں نہیں بیان کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن انسان کی تکمیل کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک مثال قائم کر لیتے ہیں۔ بچہ دیکھیں، آج کل تو یہ مصنوعی دودھ بھی آ گئے، ماں کا دودھ جو ہے وہ قدرتی ایک غذا ہے بچے کے لیے، لیکن فرض کر لیں کہ دیگر کوئی دودھ نہیں ہے دنیا میں، کوئی غذا نہیں ہے بچے کی سوائے ماں کے دودھ کے۔ اب ماں کا دودھ اگر بچہ نہیں پیے گا تو ظاہر ہے وہ تو روٹی نہیں کھا سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، سخت غذا نہیں کھا سکتا، اور یہ فروٹ وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کی دودھ ہی واحد غذا ہے، شیر خوار بچہ ہم کہتے ہیں اسے۔ تو اگر یہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا بچہ، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ دودھ پیے۔ بس یہ اتنی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ یہ خراب ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا اس کا۔ واحد غذا ہے اس کی ماں کا دودھ۔ یہ میں نے مثال آپ کو دی۔ انسان آتا ہے تاریکی میں، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے،
اور یہ غذا جو ہے ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی غذا ہے نہیں، وحی الہی۔ یہاں ابھی آگے مضمون آئے گا کہ یسألونک عن الروح، وہاں پہ تو ہم اسی کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں آپ کو یہاں قرآن کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اگر کوئی نہ مانے وہ ظالم ہوگا اور اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بات تھوڑی سی دیکھیں، میں یہاں رک جاتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا۔ آپ اسی بات پر غور کریں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، آپ نے کس حد تک قرآن سے استفادہ کیا ہے، کس حد تک اس کو قبول کیا ہے یا قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ قرآن کو قبول کرنے سے انکاری ہے، عملی طور پہ انکاری ہے۔ زبانی طور پہ تو یہ منہ سے چوم لیتا ہے قرآن کو، اس کی طرف پیٹ نہیں کرتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے بیٹھ جائے تلاوت کے لیے تو وہ کہتا ہے تم تو میرے سامنے بیٹھ گئے ہو اور میں یہاں بیٹھا ہوں، میری پیٹ ہو رہی ہے قرآن کی طرف، تم جگہ بدل لو یا کچھ اور کرو۔ اتنا احترام ہے بس ہمارے قرآن کا۔ تو بہرحال دیکھیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں آپ کو جو بات کہنے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ دیکھیں، آپ بھی تو اپنے آپ کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، اسلام کا، ایمان کا، کلمے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، اور پھر کچھ چند افعال بھی کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ہر سال کوئی لوگ جو ہیں عمرے پہ بڑے زور و شور سے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ خیراتیں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں، یتیم و بیواؤں کا خیال بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں بڑے زور و شور سے، اور اس سے زیادہ زور و شور سے افطاری اور سحری پہ زور دیتے ہیں، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، غذاؤں پہ دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا افطاری میں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے سوال یہ ہے، میں نے یا آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا ہے، یا کس طریقے سے اس کو، کیا ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے؟ آج کا مسلمان اس قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں تو تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، حرام حلال کی بات ہو رہی ہے، اس کو تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ، اس کو کہہ رہا ہے کہ پرائے مال مت کھاؤ، اور ناجائز طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پرائی جان کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یتیم کے مال کا تم احتیاط رکھو۔ یہ تمام چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کم یا زیادہ، لیکن بنیادی طور پہ جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندگی کا ہے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، بنیادی مطالبہ۔ لیکن ساری چیزیں ہیں، سود ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، لیکن سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ باقی چیزیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے مطالبہ بندگی کا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ مطالبہ اور یہ تقاضا ایمان کا ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دیکھیں یہ بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن یہ چیز تو ہمارے یعنی اس کلمے کے یعنی ظاہری طور پہ تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دل میں نہیں ہے، دل میں دنیا ہے، دل میں دنیا ہے، اور یا تو آپ کے دل میں یہ کلمہ ہوگا یا دنیا ہوگی۔ یہ کلمہ توحید جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے سامنے کا، اور میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں اللہ کے فضل، اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے کہ یا تو آپ کے دل میں کلمہ طیبہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا ہوگی،
آج دیکھ لیں ہم سب اپنے مفادات کے ہم نے اپنے مفادات کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. آپ کو سب سے پیارا دنیا میں اپنا مفاد ہے. اب مفاد کی پھر تفصیل ہے. سب سے پہلے مفاد میں آ جاتا ہے آپ کی اپنی جان ہے، اور پھر آپ کی گھر والے ہیں جو بھی ہیں، میاں ہے یا بیوی ہے، پھر بچے ہیں. بچوں کا آپ بڑا خیال رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن صرف وہی ہے. صرف دنیا، ظاہر دنیا ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے. اگر کلمہ طیبہ آپ کے دل میں نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے قرآن کو نہیں قبول کیا. دیکھیں، انسان جب بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو قرآن اس کو وہ راستہ بتاتا ہے. نبی اور پیغمبر، نبی اور وحی، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن نازل کیا ہے آپ کی طرف. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. لیکن اس قرآن کو، کتاب اور ایمان کو ہم نے ایک روشنی بنا دی ہے. یہ روشنی ہے جس کے ذریعے نہدی بہی، جس کے ذریعے ہم ہدایت کرتے ہیں من نشاء من عبادنا، جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں. اور آپ اے رسول وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اے رسول آپ ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، سیدھا راستہ بتانے والے ہیں. یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. اور یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں ہیں، جس کے قبضے میں ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اپنے میں مضمون کی طرف آتا ہوں کہ قرآن پاک، بات قرآن کی ہو رہی ہے. آیت نمبر 82 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اسرا کی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو قرآن، دیکھیں دنیا میں اس وقت دنیا میں لوگ جو ہیں دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے قرآن کو قبول کر لیا ہے، قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں. اب قرآن ان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کے روحانی امراض جو ہیں، جو بھی اس کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے یہ انسان. میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سپیڈ ذرا اور بھی کر لوں. دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو قرآن، جن کا رہنما قرآن ہے، جن کا امام قرآن ہے. ہم پڑھتے ہیں نا وہ جو دعا ہے، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، جو ختم قرآن کی دعا ہے. تو یہ امام ہے. یعنی اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دنیا کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک گروہ جو ہے ان کا امام قرآن ہے، اور ان کے لیے ہدایت قرآن ہے، اور ان کے لیے رحمت جو ہے وہ قرآن ہے، رحمت کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے قطع تعلق کر رکھا ہے، خواہ وہ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس میں یعنی جو لوگ قرآن سے الگ ہو چکے ہیں ان کی دو قسم ہیں. یا تو وہ قرآن کو زبانی طور پہ مانتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور کچھ لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں ہدایت کا. میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، ماننے والے تو ایک ہیں
جو دل سے قرآن کو مانتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اب قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، اور ان کا امام ہے، اور رسول کی ذات، قرآن اور سنت، اس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے۔ اب ان کی منزل اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، یعنی یہ وحی جو قرآن ہے، اس کی ہدایت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے۔ اب باقی جو لوگ بچ رہے ہیں، میں اب تعداد کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تھوڑے لوگ ہیں، شکر گزار لوگ تھوڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، دوسرے جو لوگ ہیں تو اس میں پھر دو کیٹیگریاں ہیں، ایک وہ جو قرآن کو مانتے ہیں زبانی طور پہ، ایک وہ جو نہیں مانتے، لیکن دونوں میں ایک صفت مشترک ہے، نہ ماننے والوں، یعنی قرآن کو ہدایت، امام اور اس کو قبول نہ کرنے والے لوگ، یہ پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک، لیکن ان دونوں میں ایک صفت مشترک ہے کہ دونوں قرآن کو قابل ہدایت کتاب نہیں سمجھتے اور نہ اسے دل سے قبول کرتے ہیں، یعنی یہ صفت ایک ہے۔ پھر نہ ماننے والوں کی جو دو گروہ ہیں، ایک وہ جو زبانی مانتے ہیں، ایک وہ جو زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ مسلمان عام جو 1.5 ارب مسلمان ہیں تو یہ قرآن کو مانتے ہیں، چومتے ہیں، اور دلہن کے سر پہ سایہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ختم بھی کرتے ہیں، تلاوت بڑے زور و شور سے کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں گروہوں میں ایک صفت مشترک ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے، یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان دونوں گروہوں نے، خواہ کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ان دونوں گروہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو لپ سروس والے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کے بارے میں قرآن نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، یہ میرے امتی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں، آپ زیادہ یعنی خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ میں مسلمان ہوں، نو، آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو اپنی زندگی کی لیے ہدایت کی کتاب کے طور پہ آپ نہیں مانتے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے لیے آپ خود سمجھدار ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں میں تو خود علامہ ہوں، مجھے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھنا نہیں سمجھتے، جو لپ سروس، بہت سے لوگ پڑھنا جانتے ہیں لیکن ان کا ترجمہ نہیں جانتے، بہت سے لوگ ترجمہ جانتے ہیں لیکن اس کا تفسیر نہیں جانتے، بہت سے لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں اور ترجمہ آتا ہے اور تفسیر بھی آتی ہے، لیکن قرآن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ شاید مفسر قرآن بھی ہوں اس میں۔ قادیانی لوگوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، مرزا بشیر الدین تھے کہ کون تھے، ان کی تفسیر یعنی میری نظر سے بھی گزری ہے۔ قادیانی لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی کے مطابق آیات ہوتی ہیں، اور لیکن دیکھیں، میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ہم میں اور قادیانوں میں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی قرآن کے معنی کو بدل دیے ہیں، اور جیسے کہ وہ آیت ہے ایک واضح کہ قادیانیوں کے لیے نا، یعنی ختم نبوت کے لیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ لیکن ذرا ٹھہر جائیں، مجھے جلدی نہیں ہے اس آیت کے مفہوم کو بیان کرنے میں، ٹھہر جائیں ذرا۔ ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ہم ظالم ہیں اور ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو قبول کر لیں۔ آپ دیکھ لیں، میری تقریر فضول ہے، جو میں کر رہا ہوں، میرے جو بھی تقریر سنیں ان کے لیے فضول ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بس درس کر لیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور سن لیں گے، اور لیکن فضول ہے،
سب کچھ فضول ہے. مجھے یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں، میرا تجربہ ہو گیا نا، تقریباً 25 سال تو ہو گئے تو کہ میں قرآن کو بیان کر رہا ہوں، لیکن لوگ سنتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں. اور آپ دیکھ لیں بہت سے ہماری بعض اوقات، میرے خیال سے اس وقت کوئی 2021 ہے، اپریل کا مہینہ ہے، کوئی 34,000 لوگ جو ہے ہمارے فیس بک پہ برائے نام فالوورز ہیں، برائے نام فالوورز. بس فالو آپ دیکھ لیں، آپ کو جو فیس بک پہ چیز اچھی لگتی ہے بس آپ فالو کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ یعنی طبیعت اچھی ہوتی ہے ان کی تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم سنا کریں گے، برائے نام طور پہ سنا کریں گے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا بولتا ہے، دھیما بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، ٹھیک ہے ہم سنا کریں گے، اس کو عمل نہیں کریں گے. یہ بات وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے تو یہی سامنے آتی ہے. کوئی شخص مزید رابطہ نہیں کرتا، مزید پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی کیا کریں کیا کریں، آگے کیا کریں بتائیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس وہ کارٹون والا دل کبھی پھینک دے گا کمنٹس میں کوئی، اور 5-6 دل دے دے گا اور بس ٹھیک ہے جی یہ دل لے لو اور بس اپنا کام کرو. ہوتے ہیں نا کمنٹس میں پھر لوگ مختلف کمنٹس کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ دل دے دیتے ہیں، وہ سرخ دل، اور بس 5-6 مرتبہ وہ کمنٹ کر دیتے ہیں بار بار. تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں قرآن تو ہدایت ہے، یہدی بہ اللہ، ابھی ہم نے پڑھا نا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے. مانے وہ ہے نا، ابھی میں نے آپ کو سورہ شورا کی وہ آیت بیان کی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے اس وقت یعنی مسلمان، دیکھیں مسلمان کی کیفیت کو دیکھ لیں، یہ ٹوٹلی اندھیرے میں ہے، جہالت ہے. جو اس وقت جہالت تھی، دور جاہلیت تھا، وہی دور جاہلیت صدیوں سے ہم پر چھایا ہوا ہے. ہم لوگ جاہل ہیں، قرآن کو ہم سمجھے نہیں ہیں. یہ تفرقہ بازی کے لیے نہیں بھجوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک ہونے کے لیے بھجوایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، اس کو تو تم نے پارا پارا کر دیا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں شفا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ ہم لوگ جو ہیں بیمار ہیں، اندھیرے میں ہیں، جاہل ہیں، بے خبر ہیں اپنی منزل سے، اپنے مقصد سے اور اپنے راستے سے، اور پھر ہم بیمار ہیں. اب یہ سارے امراض کا علاج جو ہے وہ قرآن میں ہے. اسی آیت کو دیکھ لیں، لفظی ترجمے کو دیکھ لیں، میری تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے سارے امراض کا علاج ایک قرآن میں ہے. اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکر لنا منہما ما جہلنا وعلمنا منہما الی آخری. وہ ساری دعائیں وہ ساری قرآن کے بارے میں، لیکن قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی جس لیے قرآن آیا ہے وہ اہمیت نہیں ہے. ہاں اہمیت ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، 2-4 روپے کا معاملہ ہوتا ہے، جج کہتا ہے اس قرآن پہ حق رکھ کر تم حلف اٹھاؤ. پھر وہ آپ کو معلوم ہے کیا سلوک ہے ہمارا. قرآن پاک، قرآن سب کچھ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت کے لیے ہم خود کافی ہیں. بس بات ختم ہو جاتی. آپ خود اپنے آپ کو اپنی خواہش سے اپنے خدا بنا لیا ہے. ہر شخص جو ہے علامہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے وہ قرآن کو پڑھتا بھی ہوگا لیکن اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات کے مطابق.
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ سنا دے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ جو یقین رکھنے والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم